آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، اس پر نشانے لگائے جا رہے ہیں اور مسلسل اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ خود کا حساب کرنے کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو خوب خوب زخمی کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصل خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا کوئی حساب رکھیں۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ کے کسی ایسے مقام پر بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے موم بتی کی طرح پگھل کر خود اپنے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھو، اپنے آپ کو بھر کر مت رکھنا، خالی خالی رکھنا۔ بارش یعنی برکھا اس گھڑے کو زیادہ بھرتی ہیں جو خالی خالی ہوتا ہے، اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اس کو بارش کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگیں کہ انسان کے اپنے دل کو بھی معلوم ہو کہ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ پھر دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت بھی جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارے پاس ہے۔ گزرے ہوئے کل کی کڑواہٹ یاد کر کے اپنے آج کو کڑوا نہ بناؤ۔ اگر آج کڑوا ہو گیا تو مستقبل جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ لوگوں کے سہارے خود پر اعتماد اور عزت دونوں چھین لیتے ہیں۔ صرف اللہ کا سہارا ایسا ہے جو خود اعتماد بھی بناتا ہے اور عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ اے مولا، ہر خطا پہ شرمسار ہیں ہم، بس معافی کے طلبگار ہیں ہم۔ یا اللہ، نہ تجھ جیسا کوئی، نہ تیرے سوا کوئی۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب مکمل نہیں ہوتے۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا ہوا دل نہیں ہوا کرتا۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعا کی قبولیت بلند آواز پر نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدے کے تابع ہوتی ہے۔
مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھو، اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ خدا کے یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اگر انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے تو زندگی پرسکون ہو جائے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ جو تم سے دنیا کی خاطر جھگڑا کرے تم اس سے آخرت کی خاطر صلح کر لو۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے اور ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتے جیسے کمال کے امیدوار ہوتے ہیں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اپنے اس ساتھی کے لیے زندگی گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے حصے میں آئی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ غیر ذمہ دار آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدے مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج بھی ہونا پڑے گا۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسئلوں کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گنگے بھی بول پڑتے ہیں۔ والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ جائے، اور یہ بات کتنی اچھی ہے کہ آپ کی وجہ سے سب خوش رہیں۔ اگر ہم کسی کی ہنسی کا سبب نہ بن سکیں تو اس کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر۔
आजिज़ी से चलना सीखें गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखें दिखावे के बगैर। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़बान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। आखिरत की फ़िक्र वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर चीज़ से महफूज रखती है। इल्म एक ऐसा फूल है कि जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। फजूल बातों से दो किस्म के लोग ही बच सकते हैं, एक जिसमें इल्म बहुत ज़्यादा हो और दूसरा जिसमें अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा हो। आब हयात ढूंढने वालों, दुरूद पाक ही तो आब हयात है। जिसको दुरूद पाक का विर्द मिल गया उसे हयात जाविदा मिल गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की हिफाजत में रहो, क्योंकि खुदा जिसकी हिफाजत करता है परिंदे और जानवर भी उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं। अगर तेरे पास ढाल नहीं है तो तलवार के सामने मत आ, क्योंकि तलवार काटने से कभी नहीं शर्माती। बहुत बड़े और बहुत मजबूत दरख्त की इब्तिदा एक नन्हे से बीज से ही होती है। पेट को अपना गुलाम बनाओ, बादशाह बन जाओगे। उसके गुलाम बने तो ये भिखारी बना देगा। दौलत तलब रखने वालों को मिलती है और उन्हें भी मिल जाती है जिन्हें तलब नहीं होती, लेकिन इल्म सिर्फ तलबगारों को मिलता है। जब बर्दाश्त की हद खत्म होती है, बर्बादी की हद शुरू हो जाती है। अगर तुम बगैर रुके चल रहे हो तो फिर जितना चाहे आहिस्ता चलो, मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। बुरा होने से तन्हा हो जाना बेहतर है। जुदा वो होते हैं जो आंखों देखी मोहब्बत करते हैं। दिल और रूह से मोहब्बत करने वाले कभी जुदा नहीं होते। तुम वो कतरा नहीं हो जो समंदर में मौजूद है, तुम तो वो कतरा हो जिसमें समंदर मौजूद है। जब दरवाज़ा खुला पड़ा है तो तुम इस तरह कैद खाने में क्यों पड़े हो। तुम जहां भी रहो मोहब्बत से रहो, और जो कुछ भी करो मोहब्बत से करो। जब अल्लाह की मदद पर मुकम्मल यकीन हो जाए तो मोमिन के दिल से मखलूक का खौफ ख़त्म हो जाता है। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। लोगों की शिकायतें मत करो। झूठे इंसान को झूठे लोग मिल जाते हैं और सच्चे बंदे को सच्चे लोग मिल जाते हैं। ज़रूरतें जितनी बढ़ती जाएंगी सुकून उतना ही कम होता जाएगा। किसी का दिल मत दुखाओ, इसलिए कि माफ़ी मांग लेने के बाद भी दर्द रह ही जाता है। जब एक के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार रहने लगे तो समझ लो कि तुम अब हाजिर नहीं होते, तुम्हें बुलाया जाता है। जिस शख्स के इस दुनिया में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके जाने से भी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो करना है अल्लाह ने करना है, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर तुम्हें ज़ेवरात की ख्वाहिश है तो फिर कान में सुराख तो होगा। फितरत का काम है हमें अपने बारे में बताना, समझाना नहीं। फितरत को समझने का काम हमें खुद करना है। खुद को अक्ल कुल समझने का नुकसान ये होता है कि आपको अपने ज़वाल का पता तक नहीं लगता। वो चीज़ जो अब किसी और के हिस्से में चली गई, फिर उस चीज़ की आपको तमन्ना होना आपकी गुमराही की निशानी है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। खबर देने वाले का इंतज़ार करो। आप में से ही आपके आसपास आप जैसा इंसान, कोई इंसान न जाने कब कहाँ बोलना शुरू कर दे। अपने कान लगाए रखो। यकीनन आदमी की रुसवाई की बदतरीन वजह हसद है। तालीम की कमी को अच्छी तरबियत बड़ी खूबसूरती से ढांप लेती है, मगर तरबियत की कमी के शुगाफ को तालीम कभी भी पुर नहीं कर सकती। आपके अंदर कुछ गलत किस्म की चीज़ है जो गलत किस्म के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अब ये वो सख्त मकाम है जहां आपको ईमानदारी के साथ अपने ऊपर निश्तर जनी करनी है, और जहां भी जिस जगह भी ये बुराइयां छुपी हुई हैं
ان کو نشتر لگا کر نکالنا ہے۔ ہر اس چیز کی برائی کرنا اور اس پر تنقید کرنا کتنا آسان ہے جو چیز آپ کے خیال کے خلاف ہو، آپ کی سوچ کے خلاف ہو، اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں شخص بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا، پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہے، اس بندے کی آنکھ سے آنسوؤں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہیں، کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ جس نے اپنی غلطیوں کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا۔ جس نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا، اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ حفاظتی قلعہ ہے جسے کبھی کوئی پھاند نہیں سکتا۔ ہر حال میں اچھے ہو یا برے، نیک ہو یا بد، راحت تلاش کرو۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا کچھ اور نہیں۔ رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے، اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے۔ محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھ، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھ۔ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے۔ نہ لکھ نہ کہہ، کر کے دکھلا، یہی وقت کی پکار ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے ہر حصے سے چھلکے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ وہ دولت مند جو کنجوس ہیں وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا۔ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔
آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ ہم اس وقت بڑی ذلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ مومنوں، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی ہی طاقت سے اپنی اصل پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ محبت دلیلوں کو نہیں مانتی، وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر ہم سفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے۔ مصیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور رتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوں۔ انسان عجب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ نئی خواہشیں نئے ڈر پیدا کرتے ہیں اور نئے ڈر نئی خواہشیں پیدا کرتے ہیں۔ خوف کبھی اونچا نہیں اڑ سکتا، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ عشق حقیقی ہی وہ رابطہ ہے جس کی بدولت ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بھول جانا انسان کی غلطی نہیں ہے، فطرت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ چلی آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، اور بھول ہی نے اس کھیل کو رچایا ہوا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ عمل بہانہ ہے، مقدر ٹل نہیں سکتا۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم مان لینا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے بیان نہ کیا کرو۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، غم کو اپنے پی جایا کرو۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجیے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجیے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے، اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ وہ جب عطا کر دے تو کون ہے جو چھین سکے؟ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ تمہارا وفادار کوئی نہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ روحانیت عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیفیت کا نام ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ حقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا۔ معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا، اس کا فضل آزاد ہے۔ وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ سب اس کی مرضی ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے،
یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان سجدے کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اپنی پیشانی ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے کلام کی قرات کے لیے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے ضرورت مند لوگوں کو اس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہ شامل کیا تو یہ دولت اپنی انا کا نذرانہ بن کر رہ جاتی ہے، اور یوں یہ بد نصیبی بن کر رہ جاتی ہے۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے۔ وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ۔ چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو، اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ آوازیں چپ کرا دو، خاموشی پھر ہی ہے۔ انا تمہارا شور ہے، ذہن تمہارے لفظ ہیں۔ تم اگر بس خاموشی ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکو اور اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں انا کو اور تکبر کو کیسے ماریں، اپنی حقیقت تک کیسے پہنچیں، روح تک کیسے رسائی پائیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جن چیزوں سے تم چمٹے ہو ان سے خود کو الگ کر کے دیکھو۔ تم ہر وقت روح ہی تھے، تم اب بھی روح ہو، تم اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم خود کو کسی بھی انسان کو مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر زندگی کے کسی نہ کسی ایسے موڑ پر اچانک سے اس شخص کے اندر کی بالکل اندیکھی پرت یوں کھلتی ہے کہ ہم ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے ہمارے دعوے کتنے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ وہ موت کے بہت قریب ہے۔ اس وقت انسان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، وہ کیا سوچتا ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تمہیں خبر نہیں، لیکن یہ سنتے ہوئے کانوں کے برتن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے اس میں جلدی جلدی اچھی باتیں انڈیل دینی چاہیے۔ برائی سے بھر دیا گیا تو لبریز ہونے کے بعد لاکھ جتن کرنے پر بھی ایک اچھائی کی بوند بھی نہیں ڈالی جا سکے گی۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم وہی ہوتے ہیں جو حالات ہمیں بناتے ہیں، اور آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے، اور یہ دل انسان کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔
کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ مشکل پسند لوگ اتنی تکلیف بھری زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی کا پرندہ ان کے چوبارے پر بھی آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور کہیں غلطی سے آ کر بیٹھ بھی جائے تو یہ تالی مار کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو یہ اچھائی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے تو کسی کی روح۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ کر کے گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ جو پیار اور عزت تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائیں، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بعض اوقات ہم جسے آزمائش سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے اکثر جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں، جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم کو لے کر لمبی مدت تک روتا رہتا ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے چنیں گے تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ جب متبادل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ لائی ہے کہاں مجھ کو طبیعت کی دو رنگی، دنیا کا طلبگار بھی، دنیا سے خفا بھی۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی امید کا روشن چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا اگر آپ کا توکل صرف اللہ پر ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب سارے اختیار رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے،
خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ بری نظر بھی ایک ہی آنکھ سے لگتی ہے، اور جس آنکھ سے لگتی ہے اس میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ جو دل نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا وہ ضبط، رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو بات انسان ماننا نہ چاہے اسے تو زندگی منوا کر ہی رہتی ہے بالآخر، یہی تو اس کا طریقہ ہے۔ بالآخر دائرہ مکمل ہوتا ہے، نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جس کا اعتراف بالآخر نہیں کرنا چاہتے، زندگی اس کا اعتراف کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بڑے مقامات آتے ہیں زندگی میں، بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جب جب آدمی کی چاہت کے مطابق واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا کمزور ہے۔ عام حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے یا سونے کا۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزے انسان کی سیرت میں ہے، سیرت انسان کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے، ناکارہ ہوس ہے، راہ کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو راستہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فتح کے بارے میں بدگمانیاں ہیں تو تم کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ درمیان کے کسی فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا، باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ آدمی جب بھی تولا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ترازو پر ہی تولا جاتا ہے۔ گھر پر ہی جو پورا نہ تلا تو باہر والوں کو کیا، اچھا ہو یا برا۔ میلوں کا فاصلہ پل بھر میں طے کرنے کے لیے اگر سائنس ایک معجزہ کر سکتی ہے تو کون جانے روحیں بھی ایک معجزے پر اختیار رکھتی ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ کی خشیت سے لرزتا ہے اور اس کی مشیت پر راضی اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق اور انسانیت کی خدمت کے اہل بناتا ہے، وہ شخص ہی خیر والا ہے، چلتی پھرتی بھلائی ہے۔ جو محبوب کے ہاتھوں سے شہید ہوئے وہی محبوب کے پاس ہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ دھن دولت، رشتے ناتے، سنگی ساتھی سب فانی اسباب ہے۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ بھلا ایسی باتوں کا ذکر بھی کسی سے کیسے کیا جا سکتا ہے جس چپ کو ڈھانپنے کے لیے اندھیری قبر کا سہارا لینا پڑتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں
اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہیں۔ لوگوں کو سبزیوں اور پھلوں میں اللہ کے نام تو نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اچھے لوگ اور نیک بندے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز، قرآن، دعا سے ختم کرتے ہیں۔ نماز بھی ہوتی ہے عشق سے، عشق کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہت کے بغیر تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو جانتا ہے کہ اس پار میرا سب کچھ ہے، تو کشتیوں سے میری بات کیوں نہیں کرتا؟ خیال یار میں بیٹھے ہیں اس لیے سج کے، شاید وہ بھی تصور میں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔